اے جی آوالا تو ہی آخر تو ہی تو سیر جان ہار اے بی تامے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. الحمدللہ، یقیناً پیر صدر دین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ہم پچھلی پنکتیوں سے گزر چکے ہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے پیر فرماتے ہیں کہ ہر دم ذکر کروں الہی، ہر دم ذکر کروں الہی، ایسا صاحب تو سچا. مقصد یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اے میرے پروردگار، ہر دم میں تیرا ذکر کروں، ایسا صاحب تو سچا، ایسا تو حقیقی معبود ہے. اس کڑی میں پیر نے لفظ الہی کا استعمال کیا ہے، لفظ الہی. اور یہ لفظ الہی جو ہے یہ کڑی کی جان ہے، اس کڑی کی روح ہے. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ الہی کس کو کہتے ہیں. الہ کہتے ہیں خدا کو، الہ خدا کو کہتے ہیں. اور الہی میرا خدا، میرا خدا. جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ یا الہی، یا الہی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار. جب کوئی بندہ دل سے اور دل کی زبان سے اور دل کے تئیں سے جب اللہ کو پکارتا ہے کہ اے میرے پروردگار، تو جیسے وہ پکارتا ہے دل سے، دل کی آواز سے، تو ساتوں آسمان کے دروازے کھٹاکھٹ کھل جاتے ہیں. ساتوں آسمان کے دروازے کھٹاکھٹ کھل جاتے ہیں اور یہ الفاظ جا کر عرش کو ٹکراتے ہیں. عرش کو ٹکراتے ہیں. جب عرش کو ٹکراتے تو اللہ تعالیٰ جواب عطا فرماتے ہیں. اللہ کیا جواب عطا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ لبیک یا عبادی، لبیک یا عبادی. بول کیا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح رسپونس بھی دیتے بندے کو، دل سے پکارنے والے کو. تو یہاں پر وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے سے اپنا تعلق جوڑ کر رکھا ہے. اللہ نے ہر بندے سے اپنا تعلق جوڑ کر رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کے جسم میں روح پھونکی ہے. جب روح پھونکی ہے تو سارے بندوں سے اللہ کا تعلق ہوتا ہے. اور جب دل سے کوئی پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سن لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم خدمت میں لوگ آ کر سوال کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ ہمارا پروردگار کیسا ہے، ہمارا رب کیسا ہے، ہمارا خدا کیسا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جواب بھی فرماتے تھے، لیکن اسی سلسلے میں اللہ نے قرآن کی آیاتوں کو بھی نازل فرما دی. کیا نازل فرما دی؟ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ وَإِذَا سَأَلْكَ عِبَادِي عَنِّي، وَإِذَا یعنی اینڈ وین، اور جب سأل کا، جب تجھے پوچھا جاتا ہے میرے عبادی، عبادی یعنی میرے بندے، انی میرے بارے میں، وَإِذَا سَأَلْكَ عِبَادِي عَنِّي، سو ان سے کہے کہ انی قریب، انی قریب، میں ان سے قریب ہوں، میں ان سے قریب ہوں، ان کے شے رگ سے بھی قریب ہوں، اور ان کے دلوں کے حال کو بھی میں جانتا ہوں. اور جب وہ پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں میں تو ان کی دعا کو سن لیتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ آیتوں کو پیش کیا لوگوں کے سامنے کہ دیکھو تمہارے سوال پر تو آسمان سے جواب آ گیا کہ اللہ تعالیٰ بالکل تم سے قریب ہے. جو تم دعا مانگو گے تمہاری پکار کو اللہ سن لیں گے اور تمہاری دعا کو قبول بھی کر لیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، چاہے تو رات کے اندھیرے میں جنگلوں میں ہو، چاہے تو پہاڑ کے کالے پہاڑ پر ہو، یا چاہے دریا کے تئے میں ہو، جہاں سے بھی تو مجھ کو پکارے گا میں تیری پکار کو سن لوں گا. اور جب تو مجھ سے دعا مانگے گا تو میں تیری ضرورت کو پورا بھی کر دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہوتا ہے. لیکن بندے کو بھی چاہیے کہ اللہ کی پاک ذات پر بھروسہ کرے، یقین کرے، اس سے تعلق جوڑے، اس سے مانگنے کی کوشش کرے، اس سے معافی مانگے. جب تعلق جڑتا ہے تو پھر اللہ بھی اپنی رحمت کو برسا دیتے ہیں. تو یہاں پر پیر نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ الہی کا ہے.
یہ لفظ الہی قرآن کریم میں کافی جگہ پر ہے، لیکن ہم صرف 2 آیتوں کو لے کر چلتے ہیں، قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ہے الہکم الہ واحد، تمہارا خدا الہکم الہ واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، الہکم الہ واحد، تمہارا خدا تو ایک ہی خدا ہے، لا الہ الا وہ الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی بھی خدا نہیں، اور وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں 2 نمبر کی آیت، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور وہ حیات اور قائم رہنے والا ہے۔ اللہ کی صفت ہے یہ، اللہ کی پاک ذات کی صرف ایک اللہ کی پاک ذات کی یہی صفت ہے، حیات اور قائم رہنے والا۔ یہ مخصوص ہے اللہ کی پاک ذات کے ساتھ کہ وہ حیات اور قائم رہنے والا ہے۔ جتنی مخلوق ہے اس سرزمین پر، جتنے لوگ آئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اللہ کی پاک ذات جو حیات اور قائم رہنے والی ہے، تو یہ صفت بڑی خوبی والی ہے۔ یہ اللہ کے 2 بڑے نام ہے، یا حی یا قیوم، ہمیشہ حیات اور ہمیشہ قائم رہنے والا وہ اللہ کی پاک ذات ہے۔ اللہ کے چہیتے بندے یہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے چہیتے بندے اپنی بات کو پیش کرتے ہیں کہ ان 2 آیاتوں میں اسم اعظم بھی چھپا ہوا ہے، ان 2 آیاتوں میں اللہ کا اسم اعظم بھی چھپا ہوا ہے، اور جب اللہ کے چہیتے بندے اسم اعظم کو پیش کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر اپنی دعا کو پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا کو سن بھی لیتے ہیں، قبول بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے چہیتے بندوں کے معاملات ہے۔ ہم جب سنتے ہیں اسم اعظم کا نام تو ہم میں سے کافی لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم جب سنتے ہیں تو کافی لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم ہے، ہم کو بھی مل جانا چاہیے، ہم بھی اس نام کو لے کر پھر دعا کریں گے تو ہماری دنیا آباد ہو جائیں گی۔ ہم تو دنیا دار زیادہ تر لوگ، سوا کے کچھ لوگ، ہم تو دنیا ہی تلاش کرتے ہیں نا، کہ ہم کو دنیا حاصل ہو جائے، ہم کو دنیا مل جائے، تو ہم تلاش کرتے کہ اسم اعظم ہم کو بھی مل جائے، ہم بھی خدا کے پاس دعا مانگے اور ہماری دنیا کو آباد کر دے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اللہ کے نام میں طاقت ہے، اللہ کے کلام میں طاقت ہے، لیکن ہماری زبان میں بھی تو طاقت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نام میں طاقت ہے، اس کے کلام یعنی اللہ کا کلام قرآن کریم بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے، تو کلام میں بھی طاقت ہے، لیکن ہماری زبان میں بھی تو طاقت ہونی چاہیے۔ اللہ کے چہیتے بندے جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عرش پر قبول کر لیتے ہیں، اللہ فوراً قبول کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں تھے، عیسیٰ علیہ السلام اپنے حوارین یعنی اپنے ساتھیوں کو لے کر چلتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے حوارین کو لے کر چلتے تو گاؤں کے لوگ بھی جمع ہو جاتے تھے، اور جب کسی قبر سے گزر ہوتا تو قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے اور قبر کے پاس کھڑے رہ کر کہتے کم، یعنی کھڑے ہو جا، کم باذن اللہ، کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی بالکل صاف بات پیش کرتے ہیں، کم یعنی کھڑے ہو جا، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی یہاں پر بھی اللہ کے نام کو پیش کرتے اللہ والے کہ جو کچھ ہے اللہ کی ذات ہے، جو کچھ قوت ہے اللہ کی قوت ہے، کم باذن اللہ، اللہ کے نام سے تو کھڑا ہو جا، اللہ کی مرضی سے۔ تو مردہ قبر کو پھاڑ کر کھڑا ہو جاتا تھا، قبر کو پھاڑ کر کھڑا ہو جاتا تھا، لوگ تعجب سے دیکھنے لگتے تھے، ایک عجیب منظر لوگوں کے سامنے پیش ہو جاتا اور لوگ تعجب سے دیکھنے لگتے کہ مردہ یہاں سے سویا ہوا تھا، کھڑا ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کی بات پر۔ چاہے وہ جو مرنے والا چاہے 2 دن کے پہلے مرا ہو، چاہے 2 سال کے پہلے مرا ہو، 200 سال کے پہلے یا اس سے زیادہ مرا ہو، کھٹ سے کھڑا ہو جاتا تھا قبر کو پھاڑ کر اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات چیت شروع کر دیتا تھا۔ مقصد کہ اللہ کے نام میں بڑی برکت، بڑی قوت، لیکن ساتھ میں ہماری زبان میں وہ تاب نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے چہیتے پیغمبر تھے، اللہ نے ان کو معجزے عطا فرمائے تھے، اندھوں کو دیکھتا کر دیتے تھے، آنکھیں مل جاتی تھی اندھوں کو، اور پھر مردوں کو بھی کھڑا کر دیتے تھے، یہ ان کا ایک عظیم معجزہ تھا۔ تو یہ اللہ کے نام ہے۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے، یعنی صحابی ہے، صحابی ہے۔ اکثر میں خلاصہ کر دیتا ہوں، صحابی جب کہتے تو شاید کچھ لوگ کو پتہ نہیں چلتا ہوگا، صحابی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ تو عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، مدینے کی سرزمین پر ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم مکے کی سرزمین کو چھوڑتے ہوئے مدینے کی سرزمین پر پہنچ چکے ہیں. مکے والے جو اللہ کے قدرت کے قانون کا انکار کرنے والے تھے اور مانتے نہیں تھے، ضد پر تھے، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ہجرت کی اللہ کے حکم سے، مدینے پہنچ گئے. اب مکے والے جو قدرت کے قانون کا انکار کرتے تھے، وہ اب جو ماننے والے ہیں، جو قدرت کو، اللہ کو ماننے والے، اللہ کے قانون کو ماننے والے، ان سے وہ دشمنی کرتے تھے. عوف بن مالک کا بیٹا تھا، ان کا نام تھا سالم. ایک بار اپنے پریوار سے کچھ دور تھا، مکے والوں کو موقع مل گیا. انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکا جو ہے الگ ہو گیا ہے. انہوں نے فوراً اس کو گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد مکے کی سرزمین پر اس بچے کو لے کر پہنچ گئے. وہاں گھر کے قریب پیروں میں سنکلیاں باندھی اور اس کو قید میں کر دیا. مدینے میں جب بچہ نظر نہیں آیا تو ماں باپ پریشان ہو گئے، تلاش کی لیکن بچہ کہیں نظر نہیں آتا ہے. لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ تمہارا بچہ تو فلاں قبیلے والوں نے قید کر دیا ہے مکے کی سرزمین پر. اب جب پتہ چلا تو ماں باپ پریشان آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پریشان ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 لمحوں کے لیے خاموشی اختیار کر لی اور پھر فرمایا کہ جاؤ اللہ کا نام لو، اللہ پہ بھروسہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور اللہ پہ بھروسہ کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو. نہیں ہے کوئی طاقت، نہیں ہے کوئی قوت سوا اللہ کے. یہ پڑھتے رہو. انشاءاللہ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بچے کو اللہ نجات عطا فرمائیں گے. تمہارے بچے کو بھی خبر پہنچا دو کسی بھی طریقے سے کہ وہ بھی یہ پڑھے. ماں باپ تو بڑے خوش ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دعا کرتا ہوں تمہارے بچے کو نجات ملے گی. تو بڑے خوش ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا کی. انشاءاللہ اب کوئی مشکل نہیں ہے معاملہ، لیکن ماں باپ ہے، دماغ پر فکر تو رہتی ہے. اب انہوں نے ذکر شروع کر دیا. کھانا پینا تو بالکل بند ہو گیا، بالکل کچھ چین نہیں تھا، ان کے دل و دماغ پر چین نہیں تھا. اب بچے کو بھی خبر پہنچا دی کہ دیکھو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر دیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو پڑھا کرو. بچے نے بھی شروع کر دیا. جس دن اس بچے کو ذکر ملا ہے اور وہ رات کو پڑھ رہا تھا، جس دن ملا اس دن سے اس نے شروع کر دیا لا حول ولا قوت الا باللہ. رات کا وقت تھا، وہ پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ. آدھی رات جب بھی ہے تو سنکلیوں کو ٹوٹنے کی آواز ہے، کھٹ 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 کر کے. جب دیکھا تو حقیقت میں پڑھ رہا ہے، پڑھنے کے ساتھ ہر لفظ پر وہ سنکلیاں ٹوٹ رہی ہے. تو تعجب کرنے لگا، وہ ہوش میں آ گیا. سنکلیاں جب ٹوٹ گئی تو ہوش میں آ گیا. اس نے چلو جان بچ گئی، یہاں سے بھاگنا چاہیے. جلدی سے تلاش کی کہ کوئی سواری ملے. سواری وہاں موجود تھی. ایک سواری جب تھی اس پر سوار ہو گیا اور اس سرزمین کو چھوڑتے ہوئے وہ مدینے کی طرف روانہ ہو گیا. یہ بچہ سالم آگے جب پہنچا ہے تھوڑا مکے کی سرزمین پر تو جنگل کی کچھ جگہ تھی، کھلی جگہ. یہاں پر ان کے ریوڑ تھے، ریوڑ بیٹھتے تھے. صبح چرنے کے لیے یہ لوگ لے کر جاتے تھے قبیلے والے. اس نے دیکھا کہ ریوڑ بیٹھے ہوئے تو ریوڑ کو بھی پچکارا، جانوروں کو ریوڑ کو پچکارا کر تو جانور بھی اس کے ساتھ چلنے لگے پیچھے پیچھے. یہاں تک کہ رات بھر وہ چلتے رہا یہاں تک کہ مکے کی جو سرزمین تھی اس سے بڑا دور ہو گیا. صبح پھر خود نے پانی پیا، جانوروں کو پانی پلایا اور پھر وہاں سے بھی روانہ ہوا مدینے کی طرف. مدینے جب پہنچا اور پتہ چلا ماں باپ کو کہ میرا بچہ واپس آ گیا، بڑے خوش ہو گئے، بھاگتے ہوئے آئے اور بچے کو سینے سے لگایا اور رونے لگے. بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور روتے ہوئے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے ہم پر کرم کر دیا، اللہ نے ہم پر رحم کیا. اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور آپ کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ نے ہمارے لیے دعا کی، ہمارا بچہ اللہ نے ہم کو واپس دے دیا، ہم کو واپس دے دیا. تو مقصد یہاں پر کہ نام کس کا تھا؟ نام تو اللہ کا تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے کوئی طاقت، نہیں ہے قوت سوا اللہ کے. جتنی طاقت پر فرشتوں کے پاس، انسانوں کے پاس، جناتوں کے پاس، جتنی مخلوق کے پاس ساری طاقت سب اللہ کی طاقت ہے، دی ہوئی ہے، عطا کی ہوئی ہے. یہ ساری طاقت اللہ کی ہے. مقصد کہ نہیں کوئی طاقت سوا اللہ کے، نہیں ہے قوت سوا اللہ کے. تو نام تو اللہ کا ہی تھا نا. دینے والے کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نام اللہ کا تھا، دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پڑھنے والے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. مقصد کہ نام بلند ہے،
نام بلند ہے، پیش کرنے والے بھی عظمت والے ہیں اور پڑھنے والے بھی اللہ کے چہیتے بندے ہیں، تو بتاؤ پھر اس کام میں کیوں برکت نہیں ہوگی، کیوں انجام نہیں نظر آئے گا؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نام میں بڑی برکت، بڑی قوت ہے، اللہ کے کلام میں بڑی قوت ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں ہماری زبان میں بھی وہ تاب ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر پیر کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار ہر دم میں تیرا ذکر کروں، اے میرے پروردگار ہر دم میں تیرا ذکر کروں، ایسا تو حقیقی معبود ہے، ایسا سچا تو میرا ساتھی ہے، ایسا صاحب تو سچا ہے۔ تو پیر یہاں فرماتے ہیں کہ ہر دم میں تیرا ذکر کروں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی چہیتے بندے ہوتے ہیں، جتنے بھی چہیتے بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ذکر کرتے رہتے ہر دم۔ جب سوتے ہیں تو ان کے دل، ان کی دھڑکن اللہ کے ذکر میں رہتی ہے۔ اللہ کے چہیتے بندے کی زبان ہر دم یاد الہی میں رہتی ہے، ان کے دل کی دھڑکن عشق الہی میں رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کی نظریں اور ان کی نگاہیں قدرت کے نظاروں میں ہوتے ہیں۔ تو یہ مقصد کہ اللہ کے چہیتے بندے ہر دم اللہ کی یاد میں، یاد الہی میں رہتے ہیں۔ تو یہاں پر پیر کہتے ہیں کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار میں ہر دم تیرا ذکر کروں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پیر مائی باپ رحمۃ اللہ علیہ ان باتوں کے ذریعے سے اور ان نصیحتوں کے ذریعے سے یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے بندو، اللہ کا ذکر کرو، جب دنیا میں آئے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ دنیا میں رہو گے تو دنیا یہیں رہے گی اور ساتھ میں چلے گا اللہ کا نام۔ اس لیے یہاں پر پیر مائی باپ رحمۃ اللہ علیہ ہم کو نصیحت فرماتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذکر تو ہم کریں تو کیا ذکر کرے، کیا ذکر کرے؟ ایک کنفیوژن ہوتا ہے نا کہ کیا ذکر کرے۔ تب ہم چلتے ہیں قرآن کریم کی طرف کہ قرآن کریم ہم کو کیا راہ دکھاتا ہے، اللہ کی کتاب ہم کو کیا راہ دکھاتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے الذین یحملون العرش، الذین یحملون العرش ومن حولہ، کہ جو فرشتے عرش کو تھامنے والے ہیں، اور ومن حولہ، اور اس کے سراؤنڈنگ میں۔ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ پوری کائنات میں سب سے بڑی کوئی چیز ہے تو اللہ کا عرش ہے، سب سے بڑی کوئی چیز ہے تو اللہ کا عرش ہے، سب سے خوبصورت کوئی چیز ہے تو اللہ کا عرش ہے، اور سب سے اونچا ہے تو اللہ کا عرش ہے، سب سے اونچا اللہ کا عرش۔ بتاؤ کہ سو فرشتے کیسے ہو گئے قوت والے؟ تو قوت والے فرشتے بالکل اللہ کے قریب ہے، عرش کے تھامنے والے بالکل اللہ کے قریب ہے، اور وہ ذکر کیا کرتے ہیں؟ دیکھو کیا بتایا جاتا ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ، اور سراؤنڈنگ میں جتنے فرشتے، کتنی سراؤنڈنگ ہوگی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا سوا اللہ چاہے، کوئی اندازہ نہیں لگا، پوری کائنات سے بڑھ کر سراؤنڈنگ۔ ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ سارے کے سارے فرشتے، پوری جماعت، یہ بھاری جماعت اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم اس بات کا خلاصہ کرتا ہے کہ سب سے اونچے میں اونچی جگہ ہے اللہ کا عرش ہے، اور وہ اس عرش کو تھامنے والے فرشتے سبحان اللہ و بحمدہ ذکر کرتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہ ہمارے نبی ہم کو کیا تحفہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان، کلمتان کا مطلب ہوتا ہے الفاظ، کچھ الفاظ ایسے خفیفتان بالکل ہلکے پھلکے، علی اللسان، لسان کہتے ہیں زبان کو، کلمتان خفیفتان علی اللسان، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو بالکل ہلکے پھلکے زبان پر، ثقیلتان فی المیزان، اور یہ ایسے الفاظ بولنے میں بڑے آسان ہے، لیکن جب قیامت کے روز کانٹے کو قائم کیا جائے گا، میزان کو قائم کیا جائے گا، تول ماپ کو قائم کیا جائے گا، اور اس میں جب ڈالا جائے گا تو اس کا بڑا بھاری وزن ہوگا۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، میزان کے لیے بڑا بھاری ہے، وہ حبیبتان الی الرحمن، اور وہ بھی اللہ کو بڑے پسند ہے۔ حبیب، حب کہتے ہیں محبت کو، اللہ تعالیٰ یہ نام سے بڑی محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو یہ نام بڑے پسند ہے، اور کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ہم تک یہ بات پہنچائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بارے میں خلاصہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جب بھی 100 بار یہ تسبیح کو پڑھ لے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ 100 بار پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 1,24,000 نیکی لکھ دیتا ہے،
اس کے نام اعمال میں 1,24,000 نیکی کو لکھ دیتا ہے. اور اگر وہ بندہ اللہ کا بندہ ہے اور لرزش ہو جاتی ہے نا، انسان سے خطا ہو جاتی کبھی ہو جاتی ہے، تو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو. وہ صغیرہ گناہ جو ہو جاتے ہیں، تو ایسے سارے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو کتنا بڑا ذکر ہے، کتنی بڑی طاقت ہے. زبان میں ہلکے پھلکے، یہ ہماری بات نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی بات ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے پیغمبر کے سردار ہے، ساری مخلوق میں سب سے افضل ہے، افضل المخلوقات ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرشتوں سے آگے ہے، سارے فرشتوں کی جماعت سے اللہ تعالیٰ ان کو عزت زیادہ عطا فرمائی ہے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ کلمات اللہ کو بڑے پسند ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہے، اور اگر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں. تو ایک طرف اللہ کا کلام کہتا ہے کیا اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کی پاکی بیان کرو، تیسری طرف پھر کہتے ہیں کہ اللہ کا تم ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو. اے اللہ کے بندو، جب دنیا میں آئے ہو تو اللہ کا ذکر کرتے رہو. دنیا میں جب آئے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے رہو، کچھ بھلائی کے کام کرو، کچھ اچھائی کے کام کرو، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوگے تو تمہاری دنیا تو یہیں پر رہے گی اور اللہ کا نام باقی رہے گا، اللہ کا نام تمہارے ساتھ میں چلے گا. تو پیر مائی باپ رحمۃ اللہ کے لیے اس کڑی سے ہم کو اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے. اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اے جی آوالا تو ہی آخر تو ہی تو سیرا جانا ہار اے